بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنی ماں اور بچے کو نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا تم اپنی بیٹی کو میرے گھر سے بلا لاؤ۔ یہ یاد رکھنا چچا، میری ماں اور میرا بچہ تمہارے حوالے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا۔ چچا نے کہا ان کا غم نہ کرو۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہاری مخبری نے تمہارے یار تھانے دار کی جان لے لی ہے۔ میں نے اسے کہا تم اس کی لاش نہیں دیکھ سکو گی، اپنے دوسرے یار کی لاش دیکھ لینا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی نے حیران ہو کر کہا میں نے کیا مخبری کی ہے؟ چوکیدار کو بلاؤں؟ میں نے پوچھا وہ تمہارے منہ پر کہہ دے تو مان لو گی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے باپ نے اسے کہا کہ وہ کہہ دے کہ اس نے مخبری نہیں کی۔ میری بیوی کا دماغ بہت ہی اونچا ہو گیا تھا۔ ہاں کی ہے مخبری، اس نے پھٹ کر کہا کر لو میرا جو کرنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے اٹھ کر چگا پہنا، اس میں ریوالور تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دور تک ساتھ آؤ۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی، لوگ جاگ کر باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مکان کے سامنے 3-4 کنال میدان تھا، سامنے میرے باپ کے قاتل کا چبارہ تھا۔ میں بیوی کو میدان کے وسط میں لے گیا۔ چند آدمی میری بیوی کو ایک مولوی کے ساتھ دیکھ کر رک گئے۔ مجھے کسی نے نہ پہچانا، میں سب کو پہچانتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے قاتل کا نام بڑی اونچی آواز میں پکار کر کہا باہر آ اوئے، خانو بگوڑا آیا ہے۔ لوگ رک گئے۔ میں چبارے والوں کو بڑی بلند آواز میں گالیاں دینے لگا۔ میری بیوی نے مجھے کہا بھاگ جاؤ، وہ باہر آ گئے تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ وہ باہر آ گئے، ایک تو میرے باپ کا قاتل تھا، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا بانجا۔ میں نے قاتل کو للکار کر کہا میں خانو ہوں، آ مجھے گرفتار کرا دے۔ وہ اونچی ذات کا آدمی تھا، اس نے کسی سے کہا لا اوئے میری کلہاڑی۔ کلہاڑی آ گئی۔ وہ مجھے نہتا سمجھتا تھا، اس لیے کلہاڑی اوپر اٹھائے ہوئے بڑی تیزی سے میری طرف آیا۔ فاصلہ 7-8 قدم رہ گیا تو میں نے چوگے میں سے ریوالور نکالا، جسے دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں نے ریوالور سیدھا کیا تو وہ پیچھے کو بھاگا۔ میں نے ایک دوسری کے پیچھے 2 گولیاں فائر کی، وہ گر پڑا۔ میری بیوی حیران و پریشان میرے قریب کھڑی تھی۔ میں اس کی طرف گھوما اور 2 گولیاں اس کے سینے سے پار کر دیں۔ وہ گری، 2 لاشیں اپنے ہی خون سے لال ہو گئیں۔ میں نے للکار کر کہا میں ہوں خانو، میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ 4 گولیاں چلیں تو وہاں کوئی ایک بھی آدمی نہ رہا، سب بھاگ گئے۔ میں نے اپنے چچا سے ہاتھ ملایا اور اسے جلدی کہا کہ کبھی ملنے آؤں گا، اور میں دوڑ پڑا۔ میرے تعاقب کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں دور تک دوڑتا گیا، پھر چلنے لگا۔ جب بادشاہ ڈاکو کے گھر پہنچا تو وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اسے جگا کر میں نے کہا کہ میں اپنا کام کر آیا ہوں، غم نہ کر خانو۔ بادشاہ ڈاکو نے کہا تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ بادشاہ نے مجھے یہ تسلی تو دے دی تھی وہ مجھے پناہ میں رکھے گا اور مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا، لیکن صرف اس سے میری تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ تسلی ہو بھی جاتی تو میرا دل بہت ہی بے چین اور گھبراہٹ میں تھا۔ مجھے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ خدا نے میری قسمت میں نہ جانے اور کتنے انسانوں کا خون لکھا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں اس وقت تک کتنے انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ مجھے کسی کو قتل کر کے اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوا تھا، حالانکہ اب مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد پورا کر لیا تھا، وہ تھا اپنے باپ کے قاتل کا قتل۔ مجھے یقین تھا کہ لوگ مجھے برے نام سے یاد نہیں کریں گے۔ گاؤں والے یہ ضرور کہیں گے کہ خانو اصل مرد تھا اور خانو غیرت والا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لیا اور اپنی بد چلن بیوی کو ختم کر دیا، لیکن مجھے ایسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں بڑی تلخ سوچوں میں غرق ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے دل پر یہ کیسا بوجھ آ پڑا ہے۔ میری بیوی کا بڑا خوبصورت جسم اور چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میری آہ نکل گئی۔ ایک تیر میرے دل میں اتر گیا۔ کیا اس عورت کو میرے ہی ہاتھوں قتل ہونا تھا؟ یادیں مجھے بہت دور پیچھے لے گئیں، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ڈور ڈنگر لے کر باہر نکل جایا کرتے تھے، کھٹ میٹھے بیر کھایا کرتے تھے۔ اس سے 2-3 سال ہی بعد میری اور اس کی ملاقاتیں بند ہو گئیں، کیونکہ ہماری منگنی کر دی گئی تھی۔ جب اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا تو وہ میری نظروں میں اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ مجھے ماں باپ ڈرایا کرتے تھے کہ منگیتر کے ساتھ
ساتھ بات کرو تو خدا بہت بڑی سزا دیتا ہے، اس کے باوجود ہم چوری چھپے مل لیا کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان سمجھا کرتا تھا۔ دیہات میں دو ہی خواہشات ہوا کرتی تھیں، ایک یہ کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے اور دوسری یہ کہ بیوی خوبصورت مل جائے۔ میری دونوں خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ میرا باپ قتل ہو گیا، اس سے کچھ عرصہ بعد ہماری شادی ہوئی۔ پہلی رات جو خوشیوں اور ارمانوں کی رات ہوتی ہے، میری دلہن نے وہ آدھی سے زیادہ رات روتے گزار دی تھی۔ وہ میرے باپ کے قتل پر رو رہی تھی۔ اس نے 3-4 مرتبہ مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا تمہارا فرض ہے، اگر باپ کے قاتل کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤ گے تو میں باقی عمر تمہاری قبر پر دیے جلاتے ہوئے بیوگی میں گزار دوں گی۔ آج وہی بیوی میرے ہاتھوں میرے باپ کے قاتل کے ساتھ قتل ہوئی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ انسان اپنے ہاتھوں مجبور ہے یا قسمت کے ہاتھوں مجبور ہے یا انسان کے ہاتھوں مجبور ہے۔ کبھی خیال آتا تھا کہ بیوی کو اس راستے پر ڈالنے والا میں خود ہی تھا۔ کبھی یہ سوچ آتی تھی کہ خدا نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ جب اپنے گناہوں اور سزا کا خیال آیا تو ایسے لگا جیسے میرے اندر بڑا خوفناک دھماکہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بادشاہ کی کلائی پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کی کلائی کو اس طرح پکڑ لیا جیسے کوئی چیز شکنجے میں آ گئی ہو۔ بادشاہ نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ بادشاہ، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں اور میرا بیٹا بھی میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ 8 فٹ کے جوان ہو یار، بادشاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ 2 خون کر کے تمہارا دماغ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تمہارے دل کا یہ حال رہا تو کسی دن مجھے بھی پکڑوا دو گے۔ اپنی ماں اور بیٹے کو تم کیوں قتل کرو گے؟ بادشاہ نے یہ بات ایسے انداز سے کہی کہ میرا دل ذرا مضبوط ہو گیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں ابھی نکل جاؤں تو صبح تک کسی چھوٹے سے اسٹیشن تک پہنچ جاؤں گا اور ریل گاڑی سے ادھر ہی چلا جاؤں گا جدھر سے آیا ہوں۔ تم اب لمبے عرصے کے لیے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ بادشاہ نے کہا، گاؤں والوں نے تمہیں اپنی بیوی اور اس آدمی کو گولی مارتے دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہوگی۔ تم خود پولیس میں نوکری کر آئے ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ ناکہ بندی صرف پولیس کے باوردی آدمیوں سے نہیں کی جاتی، مخبروں کو ہر طرف پھیلا دیا جاتا ہے۔ تم معمولی سے مجرم نہیں، ایک تو تم مفرور ہو، دوسرے تم نے 2 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ کل تک مجھے پتا چل جائے گا کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ تھانے میں میرے آدمی موجود ہیں، وہ مجھے خبر دے دیں گے۔ یہ خبر اگلے دن ہمارے پاس پہنچ گئی۔ ایک آدمی آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ رات کو تھانے دار خان صاحب کی لاش بہت دور سے ملی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کس طرح مرا ہے۔ مجھے بادشاہ نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ لاش کا پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور گھوڑی گھاس کھا رہی تھی۔ بادشاہ کے مخبر نے کہا، معلوم نہیں وہ گھوڑی پر کہاں جا رہا تھا، گھوڑی شاید بدک کر بھاگ اٹھی ہوگی۔ خان صاحب کا پاؤں رکاب کے اندر چلا گیا اور گھوڑی نے اسے گھسیٹ کر مار ڈالا۔ لاش کی شناخت بڑی مشکل سے ہوئی ہے۔ چھوٹا تھانے دار کھوجیوں کو ساتھ لے کر دیکھ رہا ہے کہ گھوڑی کہاں سے بھاگی تھی۔ گھوڑی جدھر سے بھی آئی تھی ادھر جگہ جگہ خون ہے۔ ادھر گاؤں میں ایک آدمی اور ایک عورت قتل ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں خان صاحب کی لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے جہلم بھیج دی گئی ہیں۔ قاتل بنگال پولیس کا وہی بگوڑا ہے جسے خانو کہتے ہیں۔ اس نے پستول سے دونوں کو گولی مار دی ہے۔ قاتل رات کو ہی نکل گیا ہے۔ چھوٹا تھانے دار بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے تمام راستوں پر آدمی کھڑے کر دیے ہیں۔ 2 آدمی ریلوے اسٹیشن پر بھیج دیے گئے تھے۔ چھوٹے تھانے دار نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو خبر کر دی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ پولیس کپتان پولیس گارد کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ آدمی بادشاہ کے ساتھ کچھ دیر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے مجھے بتایا کہ پولیس کپتان اور گارد آ گئی تو اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال بادشاہ نے مجھے تسلی دی کہ اسے منٹ کی خبر ملتی رہے گی۔ میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس ذہنی حالت میں مجھے اپنی ماں اور بچے کا خیال آ گیا۔ اس اندیشے سے میرا دل ڈوبنے لگا کہ ایک تو پولیس انہیں پریشان کرے گی، دوسرے وہ خاندان انہیں تنگ کرے گا جن کے آدمی کو میں نے قتل کر دیا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں پولیس گارد کے گھیرے میں آ کر پکڑا بھی جا سکتا ہوں۔ سوچتے میرا ذہن اپنی ماں اور بچے پر جم کے رہ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ اب میں بات کرتے بھی گھبراتا تھا کیونکہ وہ مجھے ڈرپوک کہہ کر چپ کرا دیتا تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہو خانو؟ اس نے پوچھا۔ بادشاہ یار، میں نے کہا، مجھے بزدل اور ڈرپوک نہ کہنا، مجھے اپنی ماں اور بچے کا خیال آ رہا ہے۔ چچا کا مجھے اتنا ڈر نہیں، وہ مرد ہے
ہے سہ لے گا۔ ڈرتا ہوں کہ پولیس میری ماں اور میرے بچے کو تھانے لے جا کر پریشان کرے گی۔ میں اپنے گاؤں جا کر انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک رات چچا سے بھی مل آیا تھا۔ تم خود پولیس کی نوکری کر چکے ہو اور تمہیں پولیس کے طور طریقوں کا علم نہیں، بادشاہ نے کہا۔ تھانے دار کم از کم 4-5 دن تمہارے گاؤں میں ہی رہے گا، سب کے بیان لے گا، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، اس لیے پولیس شاید جلدی چلی جائے گی۔ اگر تم میرے پاس کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو بتا دو، میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گا۔ بادشاہ پر مجھے بھروسہ تھا۔ دراصل مجھے اپنی بیوی کے قتل کا بہت افسوس تھا۔ بادشاہ نے مجھے کہا کہ دل زیادہ گھبرا رہا ہے یا دل پر خوف بیٹھ گیا ہے تو چرس کے 2 کش لگا لو، دیسی شراب بھی ہے۔ لیکن میں نے اس کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں ہوش میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر پوری طرح ہوش میں رہو، اس نے کہا، اور انتظار کرو۔ اس نے چرس بھی رکھی ہوئی ہے اور شراب بھی ہے، لیکن میں نہ چرس پیتا ہوں نہ شراب۔ یہ ان دوستوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو میرے کام کرتے ہیں۔ میں ہر وقت ہوش میں رہا کرتا ہوں۔ رات آئی اور گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا اور ایک رات اور گزر گئی۔ اس سے اگلے روز بادشاہ کا ایک آدمی آیا۔ بادشاہ دروازہ کھولنے گیا تو میں کوٹھڑی میں جا چھپا۔ اس آدمی نے بتایا کہ پولیس کپتان گاؤں میں آیا تھا، پولیس گارد نہیں آئی۔ اس انگریز پولیس کپتان نے میرے چچا کو گالیاں دی تھیں اور اسے کہا تھا کہ میں چند دنوں کے اندر پکڑا نہ گیا تو میرے چچا، میری ماں اور میرے بچے کو تھانے میں بٹھا لیا جائے گا اور چھوڑا اس وقت جائے گا جب میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس آدمی نے ایک خبر یہ سنائی، کل خانو کی ماں اٹھ کر صحن میں آئی اور گر پڑی۔ اسے اٹھانے لگے تو وہ مر چکی تھی۔ وہ بیچاری پہلے ہی رو رو کر اندھی ہو گئی تھی۔ اب اس کے کان میں پڑی ہوگی کہ خانو آیا تھا اور اپنی بیوی کو قتل کر کے چلا گیا ہے، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی ہوگی۔ اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ آدمی چلا گیا تو بادشاہ نے مجھے یہ خبریں سنا کر کہا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ وہ غموں سے چھوٹی اور تمہارا فکر دور ہوا۔ مجھے فکر بچے کا ہے، میں نے کہا، میں اسے دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ 4-5 دن گزر گئے، میں بادشاہ کے گھر میں قید رہا۔ اس دوران یہ خبریں ملی کہ نیا تھانے دار آ گیا ہے اور وہ ایک رات میرے چچا کے گھر چھاپا مار چکا ہے۔ یہ خبر لانے والا آدمی پولیس کا مخبر تھا، لیکن بادشاہ نے اسے اپنا مخبر بنا رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے باپ کے قاتل کا باپ نئے تھانے دار کے کان بھرتا رہتا ہے، چھاپا اسی نے مروایا تھا۔ وہ میرے چچا کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ وہ میرے بچے کو اغوا کرا دے گا۔ 2-3 دن اور گزر گئے اور ایک رات میں بادشاہ کے ساتھ اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ ریوالور میرے پاس تھا۔ بادشاہ مجھے روکتا رہا تھا، لیکن میری جذباتی حالت دیکھ کر وہ میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ چلے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں پکڑوانا چاہتا تھا، لیکن وہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ گاؤں کے قریب جا کر وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ وہ یہیں میرا انتظار کرے گا۔ اس نے مجھے کچھ ہدایت دی اور جلدی واپس آنے کو کہا۔ میں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ میں پہلے یہاں آیا تھا تو چچا کے دروازے پر دستک دی تھی، اب میں نے دیوار پھلانگنا بہتر سمجھا۔ آپ نے دیہات کے مکان دیکھے ہوں گے، صحن کی دیواریں آسانی سے پھلانگی جا سکتی ہیں۔ چچا کے مکان کی دیوار میرے قد سے 1-8 فٹ اونچی تھی۔ میں پہلو کی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا، زور سے اچھلا، دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر چلے گئے، پھر میں دیوار پر چڑھ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے مکان کے پچھواڑے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے کان ایسی ہی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ قدموں کی یہ آہٹ ایسی تھی جیسے کوئی دبے پاؤں دوڑا ہو یا کتا دوڑا ہو۔ مجھے محتاط ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے دماغ پر اپنے بچے کا اسیب سوار تھا۔ میں صحن میں کود گیا۔ موسم ابھی بہت سرد نہیں ہوا تھا، لوگ برآمدوں میں یا اندر سوتے تھے۔ میں صحن میں جا رہا تھا تو میں نے مکان کے سامنے میدان میں کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنی۔ اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ انسانی قدموں کی آہٹیں ہیں۔ میں تیز تیز چلتا کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور چچا کو دھیمی سی آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور گھبرا کر بولا، خانو۔ ہاں چچا، میں نے کہا، میرے ساتھ جلدی جلدی بات کرو، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے ماچس جلائی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیا جلایا۔ میری چچی بھی جاگ اٹھی۔ ان دونوں نے میری ماں کے مرنے کا افسوس کیا۔ میں نے انہیں روک دیا اور پوچھا کہ پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ پرانا چھوٹا تھانے دار تو مان گیا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں چھپایا۔ چچا نے کہا، پولیس کپتان نے آ کر میری بہت بے عزتی کی، لیکن اس نے بھی آخر کہہ دیا کہ اس غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں۔ نیا بڑا تھانے دار آیا تو اس نے مجھے تھانے بلا کر اپنی تسلی کر لی، لیکن سامنے والے ہمارے دشمنوں نے نئے تھانے دار کو کھلا پلا کر
کر میرے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ایک رات تھانے نے چھاپا مارا اور گھر کی تلاشی لی، پھر ایک روز مجھے اور تمہاری چچی کو تھانے بلا کر سارا دن بٹھائے رکھا۔ اب اس کے باپ نے جس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں تمہاری زمین اس کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے بخش دے گا۔ کل بھی اس نے مجھے کہا ہے کہ خانو کے گھر سے زمین کے کاغذ نکال دو، میں اسے ٹال رہا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی دنیا میں نہیں رہا، تمہاری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، تم ادھر نہیں آ سکتے، کیوں نہ تمہاری زمین ان لوگوں کو دے دوں؟ خبردار چچا، میں نے کہا، اس زمین کا مالک میرا بچہ ہے، لیکن مقتول کا باپ کہتا ہے کہ زمین نہیں دو گے تو وہ بچے کو غائب کرا دے گا۔ چچا نے کہا، میں نے دیے کی روشنی میں اپنے بچے کو دیکھا، اس کی عمر 3 سال کے قریب تھی، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ ایک ہی بار بہت سے سوال اور وسوسے میرے ذہن میں آ گئے۔ اس معصوم جان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسے اغوا کر لیا گیا تو کیا اسے قتل کر دیں گے؟ یہ جوان ہوگا تو لوگ اسے کیا بتایا کریں گے؟ یہی کہ تمہارا باپ مفرور ڈاکو اور قاتل تھا اور اس نے تمہاری ماں کو بد چلنی کے الزام میں قتل کر دیا تھا۔ میں بچے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا، اس کا منہ چومنے کے لیے اس پر جھکا۔ عین اس وقت باہر کے دروازے پر کسی نے بڑی زور سے دستک دی، میں بدک کر پیچھے ہٹا اور صحن میں نکل آیا۔ باہر کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسے دیوار کود کر اندر جاتے دیکھا ہے، آج نکل کر نہ جائے، بچ کے اس کے پاس پستول ہے۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ دروازے کے راستے یا دیوار پھلانگ کر میں نہیں نکل سکوں گا۔ صحن میں سیڑھی پڑی تھی، میں نے سیڑھی کمرے کی دیوار کے ساتھ لگائی اور چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دیکھا کہ باہر بہت سے آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لیے کھڑے تھے، انہوں نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے چھت پر کھڑے کسی نے دیکھ لیا، بڑی بلند آواز اٹھی، وہ کھڑا ہے۔ میں نے سب کو للکارا، میرے ہاتھ میں پستول ہے، جو آگے آیا وہ اڑ جائے گا۔ میں نے پچھواڑے کی طرف جا کر نیچے دیکھا، چھت اونچی نہیں تھی، پیچھے گلی میں 3-4 آدمی تھے۔ میں نے ہوا میں ریوالور کے 2 فائر کیے، گلی میں جو آدمی تھے وہ بھاگ گئے۔ میں نے ریوالور منہ میں لے لیا اور پچھواڑے کی طرف لٹک کر کود گیا۔ ریوالور کے آگے ٹھہرنے کی جرت کون کر سکتا تھا؟ میں گلی سے دوڑ کر نکلا، آگے کھیت آ گئے، میں ادھر گیا جہاں بادشاہ میرا منتظر تھا، وہ میرے ساتھ دوڑ پڑا۔ بہت دور جا کر ہم آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ دیکھ لیا خانو، بادشاہ نے کہا، میں نے تمہاری ضد پوری کی تھی، اب یہ لوگ میرے چچا چچی کو پریشان کریں گے۔ وہ تو کریں گے، بادشاہ نے کہا، یہ رپورٹ تھانے تک جائے گی، تم جانتے ہو کہ پولیس کیا کیا کرتی ہے۔ میں رک گیا، اب ہم جنگل بیابان میں جا رہے تھے۔ میں کیا کروں بادشاہ؟ میں نے پوچھا، کوئی ترکیب بتاؤ، میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا، میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سچی بات پوچھتے ہو خانو، بادشاہ نے کہا، تم بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے اور میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اب پولیس گارڈ ضرور آئے گی، میں فرشتہ نہیں کہ میں تمہیں اتنی زیادہ پولیس سے اور اتنے زیادہ مخبروں سے بچا کر رکھ سکوں گا۔ تم اشتہاری مجرم ہو اور تمہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کا انعام 5,000 سے 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ جانتے ہو 10,000 میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ آدمی اندھا ہو جاتا ہے، بھائی کو بھائی نظر نہیں آتا۔ پھر میں نکل جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ نہیں، بادشاہ نے کہا، میں آدھے راستے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہیں سے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چنن شاہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہاں بادشاہ، میں خود سوچ رہا تھا کہ چنن شاہ کے دربار میں چلیں اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہیں کہ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ میں اپنے بچے کے لیے تعویذ لینا چاہتا ہوں، تمہاری مشکلیں چنن شاہ ہی آسان کرے گا، بادشاہ نے کہا۔ وہاں سے 15-16 میل دور چنن شاہ کی بڑی مشہور گدی تھی، ان کی پیری مریدی کا علاقہ بہت وسیع تھا۔ اس علاقے کا جو نیا تھانے دار آتا تھا، وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان، چنن شاہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیتا تھا۔ میں بچپن سے ان کی کرامات سن رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ چنن شاہ مردے میں جان نہیں ڈال سکتا، لیکن نزا کے عالم میں کسی کو اٹھا کر اس کے پاس لے جاؤ تو وہ اپنے پاؤں پر چل کر آتا تھا۔ کسی کی گھوڑی یا بھینس کھل جاتی تو چنن شاہ بتا دیتا تھا کہ کہاں ہے۔ وہاں چنن شاہ کے 2 بزرگوں کا مقبرہ بھی تھا۔ مشہور تھا کہ جمعرات کی رات کو ایک شیر آ کر مقبرے کے اندر دم سے جھاڑو دیتا ہے۔ میں نے اسی آستانے اور مزار پر منت مان کر پولیس کی نوکری کی مراد حاصل کی تھی، ورنہ مجھے جاہل آدمی کو کون ASI بھرتی کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ نے چنن شاہ کا نام لیا تو مجھے ایسا سکون محسوس ہوا جیسے میری تمام مشکلیں آسان ہو گئی ہوں۔ میرے دل سے خوف اتر گیا اور میرے قدموں میں اپنے آپ ہی تیزی آ گئی۔ جب ہم چنن
چنن شاہ کے آستانے پر پہنچے تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مجھے کہا کہ چنن شاہ تو 3-4 گھنٹے بعد ہی اٹھے گا، چلو ہم بھی کہیں تھوڑی سی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ چنن شاہ کی حویلی قلعے کی طرح تھی، میں نے اندر سے تو نہیں دیکھی تھی لیکن باہر ہی سے پتا چلتا تھا کہ اندر کمرے ہی کمرے ہوں گے۔ باہر کی طرف ایک کشادہ ڈیوڑی تھی، سلام اور نظر نیاز کے لیے حاضری دینے والے اسی ڈیوڑی میں بیٹھتے تھے اور چنن شاہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس ڈیوڑی میں آتا تھا۔ ڈیوڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے، عورتوں کی بیٹھک الگ تھی۔ چنن شاہ کی یہ کرامت دور دور تک مشہور تھی کہ بے اولاد عورت وہاں سے نامراد اور مایوس ہو کر کبھی نہیں آتی۔ ایک روایت مشہور تھی کہ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کو چنن شاہ نے دیکھا تو موج میں آ کر اس نے کہا کہ دنیا میں اس بڑھیا کا کوئی بھی نہیں رہا۔ اس نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، جا تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ لوگوں نے اسے مذاق سمجھا لیکن 9 ماہ بعد اس بڑھیا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑھیا تو مر گئی ہے اور وہ بیٹا اب 6 بیٹوں کا باپ ہے۔ میں نے اس آدمی کو کہیں نہیں دیکھا تھا اور جو بھی یہ کہانی سناتا تھا وہ یہ گواہی نہیں دیتا تھا کہ اس نے اس بڑھیا کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔